یوسف رضا گیلانی صاحب کے بارے میں آج فواد چودھری صاحب نے بھی کہا کہ وہ شریف آدمی ہیں. استعفیٰ تو بلاول صاحب کا بنتا ہے یا زرداری صاحب کا بنتا ہے جن کے کہنے پر پیپلز پارٹی کے سینیٹرز پیش نہیں ہوئے. جب یوسف رضا گیلانی صاحب اپنا استعفیٰ پارٹی قیادت کو بھیجتے ہیں اور اتنے اہم موقع پر پیش نہیں ہوتے تو کیا یہ ممکن ہے کہ پارٹی گائیڈ لائنز کے بغیر یا پارٹی لائن کے بغیر لوگ غیر حاضر رہے ہوں؟ اور اگر پارٹی لائنز کے بغیر غیر حاضر رہے ہوتے تو شو کاز ملنا چاہیے تھا, وہ بھی نہیں ملا. سینٹ میں 2018 سے میں کیلکولیٹ کر رہا تھا, بلکہ 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی, جب بلوچستان میں ایک منی کو ہوا مسلم لیگ نون کے خلاف اور بلوچستان عوامی پارٹی بنائی گئی, تو اس کے بعد سے جو سلسلہ چلا ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ پچھلے جمعے تک جو ہے وہ چلتا رہا ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ سینٹ میں اب یہ پہلی اپوزیشن ہے کہ سینٹ میں میجورٹی آج سے نہیں ہے, 2018 سے. اس وقت تو زیادہ سینیٹرز تھے ان کے, اور میرا خیال ہے کہ خود سوچنا چاہیے اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو کہ میجورٹی, ایبسولوٹ میجورٹی ہونے کے بعد بھی اور سمپل میجورٹی ہونے کے باوجود بھی کوئی ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیا ہو, اور جب بھی ووٹنگ کا وقت آیا ہے وہ شکست کھا گئے. اور کمال یہ ہے کہ کبھی بھی کسی سینیٹر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی, اور یہ میرا خیال ہے سوچنا چاہیے. یوسف رضا گیلانی کی کیوں زیادہ ذمہ داری بنتی تھی؟ دیکھیے اور بھی سینیٹر نہیں آئے 6-7, مشاہد صاحب کو کووڈ ہوا ہے. ذمہ داری اس لیے بنتی تھی کہ ایک تو یہ کہ اپوزیشن خود پریمپٹ کرتی ہے کہ گورنمنٹ کوئی بھی چال چلا کے اس بل کو پاس کروا لے گی, لہٰذا ہمیں اس کے بلاک کرنا ہے. اس کے لیے آپ جب یہ اپریہینڈ کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو ہر وقت موجود رہنا بہت اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ میجورٹی میں نہیں ہے, تو وہ ایسا موقع تلاش کرے گی کہ جس موقع پر وہ آپ کی کمی دیکھیں اور اس موقع پہ وہ جو ہے اٹیک کر دیں. اب انہوں نے, یوسف رضا گیلانی نے یا دوسرے سینیٹرز نے کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو, بینگ اے کیپٹن آف دا ٹیم, یعنی یوسف رضا گیلانی کیپٹن ہیں اس ٹیم کے, اور اگر کیپٹن ہی گراؤنڈ میں نہ اترے اور دیکھے کہ ٹیم کے 6-7 کھلاڑی جو ہیں, تو پھر پوری ذمہ داری ان کی بنتی ہے. انہوں نے استعفیٰ پارٹی کو دیا ہے, پارٹی کو ان کا استعفیٰ قبول کرنا چاہیے, ان کی جگہ کسی اور کو. اور جب آپ ایسی مثال قائم کریں گے تو پھر یہ ایک اچھی مثال ہوگی. جہاں تک صداقت عباسی صاحب کا تعلق ہے تو ان کی پارٹی نے بھی, یوسف رضا گیلانی قومی اسمبلی میں سینیٹر کیسے بن گئے, کبھی غور کیا؟ پی ٹی آئی نے یہ غور کیا کہ وہ قومی اسمبلی میں سینیٹر کیسے بن گیا؟ قومی اسمبلی میں تو میجورٹی نہیں ہے اپوزیشن کی, تو وہ سینیٹر کیسے بنے؟ اور اس سے پہلے بھی 2014 میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ تمام اسمبلیوں سے ریزائن کر دیں گے, تو خیبر پختونخوا میں جہاں ان کی حکومت تھی, پرویز خٹک صاحب نے انکار کر دیا تھا, لہذا انہیں قومی اسمبلی پر ہی ریلائے کرنا پڑا, اور وہاں بھی بہت سی چیزیں گڑبڑ ہوئی. تو مجموعی طور پر ہماری معاشرے میں اور سیاست میں اخلاقیات کی جنرلی کمی ہوتی جا رہی ہے, اور ہم پولیٹیکل مورالٹی کو ہم اس کو ایڈریس نہیں کرتے, ہم پولیٹیکلی ویک ہوتے جا رہے ہیں اسی وجہ سے کہ آپ کو اپنے ہی, جن کو آپ سینیٹرز بنا کے لاتے ہیں, جن کو آپ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں لے کر آتے ہیں, وہ اخلاقی طور پہ اور نظریاتی طور پہ اتنے مضبوط نہیں ہوتے کہ وہ کھڑے رہیں ہر مشکل وقت میں اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے رہیں. یہ سیاسی جماعتوں کے سوچنے کا ہے, اور سینٹ میں اپوزیشن کے اس لیے سوچنے کا ہے کہ کوئی ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کو شکست دی ہو, اور اگر یہ نہیں ہوا تو آپ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کیسے لائیں گے؟ جہاں آپ تحریک لا سکتے ہیں وہاں آپ چیئرمین سینٹ کو نہیں شکست دے سکے, نہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کے خلاف لا سکے, نہ ان کو جو جب الیکشن ہوئے چیئرمین سینٹ کے ان کو روک سکے. تو میرا خیال ہے یوسف رضا گیلانی کو سب سے زیادہ ذمہ داری جاتی ہے, مجموعی طور پر اپوزیشن کو جاتی ہے. آپ کو نہیں کہ یہ استعفے کی جگہ شو کاز نوٹس بنتا تھا, شو کاز نوٹس نہیں ملا, انہوں نے استعفیٰ بھیجا ہے. تو یہ جو صداقت صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے ہیں, شکریہ ادا کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی قیادت کا, تو یہ شو کاز بنتا تھا وہاں سے, پارٹی کو ان کو شو کاز دینا چاہیے تھا. ایسے میں دیکھیں چلے نہیں دیا نا شو کاز, اب انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. حالانکہ میرے نزدیک جب انہوں نے یہ استعفیٰ دیا تھا تو اس تقریر کے بعد انہیں ہاؤس سے چلا جانا چاہیے تھا. وہ اس کے بعد بھی ہاؤس میں بیٹھے رہے, لیکن
پارٹی کو کہیں نہ کہیں ہی جو ہے وہ اپنا فٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا. اب اگر یہ پارٹی کی ایون اگر پارٹی کی قیادت ظاہر ہے اگر یہ جان بوجھ کے نہیں آئے ہیں تب تو پارٹی کو ایکشن لینا چاہیے. کسی کے کہنے پر نہیں آئے ہیں تو ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن اگر آپ ایکشن نہیں لیتے تو پھر یہی روایت رہے گی. اور پھر جو اس کا لانگ مارچ کو بھی سیٹ بیک ہوا ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ ہو یا پی ڈی ایم کا لانگ مارچ ہو, اگر اپوزیشن جہاں سب کچھ کر سکتی ہے اگر وہیں کچھ نہیں کر پا رہے تو آپ اس ملک میں ایک وزیر اعظم کو آپ کیسے آؤٹ کریں گے, کیسے جو ہے ان کے خلاف آپ کوئی کارروائی کر سکیں گے؟ نہیں کر پائیں گے. اس لیے کہ جہاں کر سکتے ہیں ایک چھوٹے سے ڈسکریڈٹ ہوتی چلی جا رہی ہے نا, ایسے میں تو بڑے ہاؤس میں کیسے کر پائیں گے؟ ٹھیک. عظمہ, یہ اس سے پہلے صداقت صاحب کے پاس جاؤں, آپ سے پوچھتا ہوں کہ اپوزیشن کا جو کردار ہے وہ بڑا مایوس کن ہے. کوئی قانون سازی نہیں روک پاتے. آپ کہتی ہیں کہ انہوں نے چالاکی سے کروا دیا, لیکن ویجیلنٹ تو آپ کو ہونا چاہیے. یہ تو موقع تلاش کریں گے جس طرح سے اپنی قانون سازی کر سکیں گے. ان کی تو اکثریت نہیں تھی سینٹ میں, تو مناسب انہوں نے جس طرح سے کیا, اپنا مقصد انہوں نے پورا کیا. ویکنس اپوزیشن کے اندر ہی ہے. ٹھیک ہے, آپ کہہ لیں, آپ کی رائے کا مجھے احترام ہے, لیکن یہ بھی تو لوگوں نے دیکھا نا کہ یہ حکومت جو پہلے ہی چور دروازے سے آئی تھی وہ قانون سازی بھی چور دروازے سے کر رہی ہے. 2 دفعہ مظہر صاحب نے کہا کہ ہم نے ان کو کبھی ڈیفیٹ نہیں دیا ہاؤس کے اندر, ایسے نہیں ہے. آپ عالم یہ دیکھیے مظہر صاحب کہ ہاؤس کے اندر کورم پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے, اس کو کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ بندہ وہ نہیں کرتے. ہم نے 2 دفعہ, مجھے بلز ابھی ذہن میں نہیں آ رہے, ابھی تھوڑی دیر میں چیک کر کے آپ کو بتاؤں گی, جن بلز پہ ہم نے ان کو ڈیفیٹ دیا. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ ان بل کے اوپر ہی ان کو پھر جوائنٹ سیشن بلانا پڑا. سینٹ کے اندر بھی ان کو ڈیفیٹ ہوئی تھی اور ان کو جوائنٹ سیشن کے اندر وہ بلز جو ہیں وہ پاس کرانے پڑے. تو یہ نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوا, لیکن آپ درست کہہ رہے ہیں. یہ جیسے میں نے کہا کہ اپوزیشن کے اندر جو ہے وہ اپنے پیر پہ مضبوطی سے کھڑے رہنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی. اور ہمارے لیے یقیناً تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ جن لوگوں کو ہم ٹکٹ دے کے بھیجتے ہیں ہاؤس کے اندر, اگر ان کو آپ کی پارٹی کے سے کوئی پرابلم ہے تو بڑا آسان حل ہے, استعفیٰ دیں اور جا کر جہاں دل چاہتا ہے وہاں چلے جائیں. لیکن اسی پارٹی سمبل کے اوپر جو ہے وہ الیکٹ ہو کر, یہ آپ کو بتا دوں دلاور خان صاحب کی ایک بیک گراؤنڈ ہے, وہ یہ ہے کہ جب وسیع تر مفاد میں ملک اور قوم کے, جب نواز شریف صاحب کو پارٹی جو قیادت ہے اس سے ہٹایا گیا تھا اور ہمارے ان کے سائن کیے ہوئے جو ہے وہ پارٹی ٹکٹس بھی ایڈمٹ نہیں کیے گئے تھے, یہ موصوف اس کے تھرو جو ہے وہ آئے تھے اور وہاں سے یہ آزاد ڈکلیئر ہوئے, اور پھر یہ اتنے آزاد ہوئے کہ یہ کہیں جا کر قید ہو گئے اور آج تک ہم ان کو قید سے نہیں چھڑا سکے. بہرحال سینٹ میں تو پھر آپ بھی لے کر آئے نا ان کو, اب آپ ان پہ جتنی بھی تنقید کریں. جی صداقت صاحب, میں یہ گناہ تسلیم کر رہی ہوں. وہ عظمیٰ درست کہہ رہی ہیں. جی مظہر صاحب آپ کچھ کہہ رہی ہیں. میرا مطلب وہ بل کے حوالے نہیں, میں بل کے حوالے سے ڈیفیٹ کی بات نہیں کر رہا تھا. بل وہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ 2 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ وہ بل کے مسئلے پہ گورنمنٹ کو شکست ہوئی ہے. میرا جو وہ تھا وہ یہ تھا کہ جہاں جیسے آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کے خلاف چیئرمین سینٹ کے خلاف نہیں لا سکے, پھر جو سینٹ کے الیکشنز میں ہوا اس کے نتیجے میں جو چیزیں ہوئیں اس میں بھی آپ سنجرانی صاحب کو شکست نہیں دے پائے, اور پھر اسی طریقے سے تو اس پوائنٹ آف ویو سے, اور اب بھی جب یہ بات ہوتی ہے کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا جائے تو اپوزیشن ڈیوائیڈڈ ہاؤس نظر آتی ہے اس پوائنٹ آف ویو سے.